السلام علیکم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، ان سے ملاقات، اس کے بعد ایک آزاد کشمیر میں ہلچل ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک پرائم منسٹر اے جے کے کی قیادت میں ہمارے خلاف ایک بھرپور مہم اور کمپین کا آغاز کر دیا گیا۔ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں فاروق حیدر صاحب کی باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہم مخالفین کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، نہ ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ہاں، کسی فورم پہ آئیں، براہ راست بات ہو۔ میں پہلے بھی ایک لائیو پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ایک انہوں نے مذہبی معاملہ چھیڑا، ایک حلف کا معاملہ چھیڑا، وہ کسی فورم پہ آئیں، علماء کی کمیٹی بنا دیں، کوئی اہل علم بیٹھیں ہمارے ساتھ، ہم ان کے سامنے بات کرنے کے تیار ہیں۔ ہم اس ایشو کو جو ریز کر رہے ہیں، ہم اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ، شرعی طور پہ اور قانونی طور پہ ہر جگہ فیس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں فکر ہے اپنے ان محبت کرنے والوں کی، چاہنے والوں کی، فالوورز کی، عقیدت مندوں کی، مریدین کی، وابستگان کی، ورکرز کی، جو اندرون ملک، بیرون ملک، ان تک جب یہ بات پہنچتی ہے کہ ایک کمپین لیڈ بائی پرائم منسٹر اے جے کے وہ ایک جاری و ساری ہے، ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعہ سے، ایون نیشنل میڈیا پر اس ایشو کو لے آئے ہیں، اور ایک انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ پیالی میں ایک طوفان بپا کر دیا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، ان کو اس ویڈیو کے ذریعے کچھ بات کر سکیں تاکہ ان کی تسلی کا سامان ہو سکے۔ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوال آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں مذہبی روحانی شخصیت، پھر کویسچن آتے ہیں، وسوسہ بھی شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان خیالات اور جس طرح کے سوال اٹھتے ہیں ان کا کسی نہ کسی حد تک ہم جواب دے سکیں اور تسلی ہو سکیں، ہمارا قافلہ جم کے آگے بڑھتا رہے، ہم بڑے مقاصد کے لیے، خدمت خلق کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، تصوف کے لیے، روحانیت کے لیے، دین کے لیے، پاکستان کے لیے، خطہ کشمیر کے لیے، آزاد کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے، اور عوام خوشحال حویلی بے مثال کے لیے جس طرح ہم کام کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اس پلیٹ فارم سے ہم جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کو لے کے وہاں آزاد کشمیر کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قافلہ جڑا رہے، ہم متحد ہو کے، منظم ہو کے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ جس حلف کا قصہ چھیڑا ہے فاروق حیدر صاحب نے، وہ ایک حلف کی بات کرتے ہیں، میں 3 حلف کی بات کرتا ہوں۔ ایک وہ حلف میں ان کو یاد دلاتا ہوں جو اس وقت کی ہماری جماعت مسلم لیگ کے ساتھ جب اس کا تاسیسی کنونشن تھا، اس کے بعد ایک حلف ہوا، ہم اس پہ قائم دائم رہے اور اس کی پاسداری کی جب تک کہ ہم نے جماعت چھوڑ نہیں دی۔ یہ ایک بندے کا ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے، اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، وہ کوئی فیصلہ اپنا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات وہ حلف ہے جو اسمبلی کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے در و دیوار، وہاں کا اسمبلی سیکریٹریٹ، وہاں کا جو ریکارڈ وہ گواہ ہے، وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ ہم نے اس کی پاسداری کی، نہ صرف پاسداری کی بلکہ ہمارا ایک ایکٹیو رول، فعال رول پاکستان کی سالمیت کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دفاع وطن کے لیے، پیغام پاکستان کے فروغ کے لیے، آزادی کشمیر کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے کے حوالے سے، اور وہاں مودی کی دہشت گردی، وہاں جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے اس کی مذمت کے حوالے سے، افواج پاکستان زندہ باد ریلی پورے ولولے کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، سچے جذبوں کے ساتھ، جذبہ یہاں دیدنی ہے، تیاریاں دیدنی ہیں، ایک ولولہ ہے، ایک ذوق و شوق ہے، دفاع وطن کی خاطر، آزادی کشمیر کی خاطر، پاکستان کی سالمیت کی خاطر، اس خطے کی فلاح و بہبود کی خاطر جاگ اٹھا ہے سارا وطن کے بستار، سب بیدار ہو چکے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں، یہ جوش و خروش اس وقت پورے حویلی میں یہ جوش و خروش ثابت کر رہا ہے کہ ہر طرح کے فروعی اختلافات کو ہم بالائے طاق رکھتے ہوئے دفاع وطن کے لیے، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے، تحریک آزادی کشمیر کے لیے، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دلوانے کے لیے یہ بڑا قومی کاز، یہ تاریخ ساز ریلی، اور ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک تاریخ رقم کرنے ہم جا رہے ہیں۔ اور مینی ڈیفرنٹ ایشوز ہو، ٹورزم ہو، وہ آپ کے دینی بہت سے ایشوز ہوں ان پہ، اور پبلک کے ایشوز، ان کے کوسچن آنسر، بہت سے سوالات، ان کے جوابات، ان تمام ایشوز کو اسمبلی کے فلور پہ جو ہمارا ایک ہی پلیٹ فارم تھا اس پہ ہم ریز کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ کا شکر ہے آج دل میں یہ اطمینان ہے کہ ہم نے 20 نہیں سینکڑوں ایشوز کو ریز کیا، اور اس پہ ہم بھرپور طریقے سے ہمارا کردار
عوام کی فلاح کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، اس خطے کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، صوفیانہ تعلیمات کے فروغ کے لیے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے لیے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے۔ آپ بہت سے ایشوز آپ جس کو آپ گن سکتے ہیں۔ ہمارا کردار بولتا کردار ہے، ایک واضح کردار ہے، ایک نمایاں کردار ہے، تو اس حلف کی بھی ہم نے پاسداری کی جب تک کہ میں نے اس اسمبلی کی سیٹ سے ریزائن نہیں کر دیا۔ ریزگنیشن کی ڈیٹ تک اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایک ایکٹیو رول، میں بغیر کسی وجہ کے کبھی اسی سیشن کو میں اس سے ایبسنٹ نہیں رہا، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس سے ہم پاسداری کی۔ اور جس آخر الذکر حلف کی بات جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، جس پر ایک کمپین ہے لیڈ بائی پرائم منسٹر اے جے کے، اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا اس تیسرے حلف کی بھی کسی نے خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے مکمل پاسداری کی۔ وہ پاسداری اس طرح گو کہ الگ بحث ہے، اس پہ ہم آئیں گے شاید نیکسٹ پوائنٹ پہ، کہ یہ تو حرکت کرنا، یہ کام کرنا ہی مذموم ہے، یہ قابل مذمت ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے۔ اس طرح کا کام، اس حلف کا جو فقط اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے، اپنی بدعنوانی، اپنی کرپشن جو کہانیاں ان کی ہیں ان پہ پردے ڈالنے کے لیے جو قسمیں اٹھواتے ہیں ممبران اسمبلی سے، سارے کام یہ خراب کریں اور ان کے 5-4 لوگ ان کی ٹیم کے، اور پردے قسمیں کھا کے ممبران اسمبلی اس پہ ڈالیں، آخر کیوں کرے، ایسا کیوں ہو؟ میں سمجھتا ہوں اس حلف پہ بہت سی بات ہو سکتی ہے، ہم بات کریں گے، دلیل کے ساتھ کریں گے، لیکن میں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ اس مجلس حلف میں ہم موجود نہیں تھے۔ ہم ہمیشہ اقرار کرتے رہے، میں میڈیا پہ باقی چینلز پہ اس بات کر چکا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں کہ اس مجلس میں ہم یقیناً موجود تھے، لیکن بہت اہم نقطہ وہ ہے، وہ سٹیٹمنٹ ہے ممبر اسمبلی جناب یاسر رشید صاحب کی، جنہوں نے اس ایشو کو ریز کیا تھا کہ وہ ممبران جن کو ٹکٹ نہیں دیے جائیں گے الیکشن میں جانے کے لیے، کیا وہ بھی اس حلف کے پابند ہیں؟ فاروق حیدر صاحب جو پرائم منسٹر ہیں اور مسلم لیگ نون کے وہاں پریزیڈنٹ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان پر یہ پابندی عائد نہیں ہوتی۔ ایک ممبر ہمارے یاسر رشید صاحب، انہوں نے کہا جی اگر جس کو ٹکٹ نہ ملے، میں کہا ٹکٹ نہ ملا تو الگ بات ہے، بے شک اس پر یہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ یہ یاسر رشید صاحب سے اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹلی پریس کانفرنس کے بعد جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہمارے خلاف جو تقریر کی، بڑی اس تقریر کے الفاظ میں نہیں دہرا سکتا، کس طرح کی انہوں نے سطحی قسم کی زبان استعمال کی جو ان کے منصب کے خلاف ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، ہماری طرف سے ایسی زبان استعمال نہیں ہوگی، ہمارا براٹ اپ روحانی ہے، ہم اچھی بات کریں گے، ایشوز پہ بات کریں گے، ان پہ تنقید بھی کریں گے، لیکن تہذیب کے دائرے میں۔ انہوں نے بھی اپنی اس گفتگو میں اس بات کو ایڈمٹ کیا، اور آپ اس بات کو سن سکتے ہیں ان کی سپیچ میں، آپ غور کر کے سن سکتے ہیں کہ انہوں نے میاں یاسر رشید صاحب ممبر اسمبلی ان کے اس سٹیٹمنٹ کا حوالہ بھی دیا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملیں گے کیا وہ اس کے پابند ہیں، تو ہم نے کہا پابند نہیں ہیں۔ تو یہی قصہ ہمارا ہے، پہلے حلف کی جو میں نے مسلم لیگ کے ساتھ کہا اس کے بھی پارٹی کے ختم چھوڑنے تک اس پہ قائم رہے، دوسرے پہ بھی اسمبلی کی ممبرشپ سے ریزگنیشن تک ہم قائم رہے، تیسرے پر بھی جب تک کہ یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہو گیا، آپ نے درخواستیں لے لیں، ہم نے کوئی اپلیکیشن ٹکٹ جمع نہیں کروائی۔ یہ ہمارا پوائنٹ ہے، ہمارا موقف ہے، ہم کسی پارلیمانی بورڈ کو پیش نہیں ہوئے، یہی ہمارا موقف ہے۔ اور اس موقف کو فاروق حیدر صاحب نے اپنی حالیہ اس تقریر میں بیان کیا یاسر رشید کے ریفرنس سے۔ ایک ممبر ہمارے یاسر رشید صاحب، انہوں نے کہا جی اگر جس کو ٹکٹ نہ ملے، میں کہا ٹکٹ نہ ملا تو الگ بات ہے، بے شک اس پر یہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ اور دوسرے ممبر اسمبلی کے خلاف اسی موقف کو انہوں نے اڈاپٹ کیا کہ فلاں بندے نے تو درخواست بھی دی تھی، پارلیمانی بورڈ میں پیش بھی ہوا تھا، تو پیر علی رضا بخاری نے نہ کوئی اپلیکیشن دی، نہ کسی پارلیمانی بورڈ میں پیش ہوا۔ یہ حد تھی اس آخر الذکر حلف کی جس کی مکمل پاسداری ہم نے کی۔ اس پاسداری پہ علم کی روشنی میں، فہم کی روشنی میں، اور آپ اہل علم علماء بٹھا لیں، اس پاسداری پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی مزید وضاحت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں دین کی روشنی ہمیں اسلاف نے، اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہم درگاہ و خانقاہ والے ہیں، خانقاہ و آستانے پہ ہمیں کوئی تانا نہ دے، نسلوں اور پشتوں سے ہم دین سکھانے والے، ہمیں یہ صاحب کیا دین سکھائیں گے، کیا دین کا لیکچر دیں گے؟ آپ ہمیں دین کے نہ لیکچر دیں، نہ آپ کو فتویٰ ہم پہ لگائیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا مولانا، یہ علماء کا کام ہے، آپ مولانا والا کام نہ کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا جو کام ہے،
آپ وہی آپ کو کام کرنا چاہیے، لیکن ہم ان کو جواب نہیں دیں گے، ان کے سامنے ہم جواب دہ نہیں ہیں، ہم چاہنے والوں کے ساتھ جواب دہ ہیں اور ہمیشہ جواب دے رہیں گے۔ ریزگنیشن کے بعد یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ تھا اور میں اس پہ پوری بحث کر سکتا ہوں، پوری بحث کر سکتا ہوں کہ ہم وہاں نہیں رہ سکے۔ اس کی وجہ یہی لوگ ہیں جو آپ کے سامنے ابھی آتے ہیں، جن کی کرپشن کہانیاں ہیں، جن کی بدعنوانیاں ہیں، جن کی بے ضابطگیاں ہیں، جنہوں نے میرٹ کا قتل کیا، جن کا اڈھاکزم ہے، اور جو گڈ گورننس کے والے سے جو نعرہ لے کے آئے تھے، ہم شرمندہ ہیں لوگوں کے سامنے۔ گورننس ہم اس طرح نہیں دے سکے، لوگوں کو اصول اور ضابطہ نہیں دے سکے، ہم خطے کی فلاح و بہبود نہیں کر سکے۔ میں اس پہ بہت سی باتیں ایشوز پہ کر سکتا ہوں، کسی کی ذات پہ اس طرح بات نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں جب کسی سے تعلق ٹوٹ گیا آپ زبان بھی کاٹ دیں اس کے لیے، لیکن جو ایشوز نیشنل ایشوز ہیں ہمارے خطے کے مفاد کے، ان ایشوز پہ ہم بات کریں گے ناظرین۔ لیکن میں گزارش کروں، اب یہ جو ہنگامہ انہوں نے بپا کیا ہوا ہے، تسلسل کے ساتھ ان کے ریاستی وسائل خرچ کر کے ایک بندہ فقیر کے خلاف جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے یہ شور و غل کیوں ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ مرغی کو آپ ذبح کر کے پھینک دیں، وہ تڑپتی ہے، تو تڑپنا تو اس کا حق بنتا ہے۔ یقیناً ممکنہ طور پہ ان کی لیڈرشپ نے ان کے کان مروڑے ہوں گے اور پوچھا ہوگا کہ وہ شخصیت اور وہ لوگ جن کی وجہ سے اتنی بڑی طاقت ہمارے ساتھ تھی، ان کی فالوئنگ تھی، ان کے لوگ تھے، اور یہ بھرپور طریقے سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ متحرک تھے، یہ لوگ ضائع آپ نے کیوں کیے؟ یہ ضائع آپ ہی کے سبب سے ہوئے۔ ہمیں آپ نے ضائع کیا، ہماری قابلیتوں کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم اس خطے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے تھے، آئندہ بھی کردار اپنا ادا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس میرے لیے بولنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی تقریر میرے خلاف وہ قسم سے شروع ہوتی ہے اور میری دعا پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے ایشوز پہ بات کرتے، یہ کوئی بڑی موٹی بات کرتے، میں اس کا جواب دیتا، مجھے اچھا بھی لگتا۔ یہ پورے طریقے سے فوکس کر کے میں چھوٹی باتیں نہیں کرتا، لیکن میں کمپین لانچ کر کے انہوں نے میری جو کریڈیبلٹی ہے، شخصیت ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی ایک مذموم کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ان کے سامنے ہماری زندگیاں کھلی کتاب کی طرح ہیں، اور ان کے سامنے ہمارا سب کچھ ہے۔ لوگوں کو اس طرح ڈیٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ چاہنے والوں کو مطمئن کرنا یہ مجھ پہ لازم ہے۔ میں بار بار آپ کے سامنے آؤں گا، آپ اپنا سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم درگاہ و خانقاہ والے ہیں۔ 350 سال سے بساں شریف کی درگاہ، ہمارے اکابرین، سلسلہ طریقت، اور سب آپ ہمارے سلاسل تصوف و طریقت کا نظام آپ دیکھیں، خدمت خلق دیکھیں۔ ہم الحمدللہ اپنے بزرگوں کی اس مشن کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور ہم اس طرح کے اصولوں اور ضابطوں کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ پورے اطمینان قلب سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ صاحب کہ جناب تعویلیں، کوئی تعویل نہیں بھائی، دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اور جو پاسداری کرتے ہیں ان کے والے سے بھی ہے، ان کی تحسین ہے، جو توڑتے ہیں ان کا بھی انتظام موجود ہے۔ اس پوائنٹ پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، اس سلسلہ گفتگو ہمارا جاری رہے گا۔ تو اصل مسئلہ نہیں ہے یہ حلف والا، یہ تو ٹھیک ہے، کہانی انہوں نے بنا دی اور اس کو چلا رہے ہیں۔ اصل معاملہ وہ پورے 5 سال کا ہے جو امتیازی سلوک موصوف کی طرف سے، اور جو ایک طرح کا سیاسی انتقام کا نشانہ، حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود ہم ٹیری بینچز پہ رہے، بہت سے ایشوز ہیں، اس پہ بات ہم کر سکتے ہیں، بڑی تسلی سے بات کر سکتے ہیں۔ اصل معاملہ وہ ہے کہ ہماری کہیں قابلیتیں تھیں، صلاحیتیں تھیں، جن کو بروئے کار لا کے ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تھے، وہ راستے روکنا، اور بالکل میں سمجھتا ہوں اپنے منصب سے ہٹ کے چیزیں کرنا، اس پہ ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے۔ ہم ان کی تفصیلات کو بیان نہیں کرنا چاہتے، کچھ بعض بڑی سطحی باتیں ہو جاتی ہیں، سطحی باتوں میں ہم نہیں جانا چاہتے کہ ہم نے جو ڈیلیور کیا اللہ کا شکر ہے، جو پارلیمان میں ایکٹیو رول رہا، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو قانون سازی ہوئی، جس کا ہمیشہ کریڈٹ لیتے ہیں، اور لینا چاہیے ہمیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے محرک ہم ہیں، ہم اس کا سبب بنے، ہماری محنت تھی اور بنیادی اساسی اور کلیدی کردار تھا جس کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تاریخی کام لیا، اور اس کے علاوہ بہت سے ٹورزم پہ، دیگر چیزوں پہ ہمارا کردار تھا۔ اس کردار کے حوالے سے جس طرح ہمارے راستے روکے گئے، اور ایک اناد اور ایک ان کے اندر ایک پرسپشن تھی، شاید ہم کہیں سے اوپر سے آئے، ہمیں وہ پیرا شوٹر سے تعبیر کرتے تھے، وہ ہماری وابستگی تھی جماعت سے اوپر تک، ان تمام باتوں کا
بڑا ان کو پرابلم تھا، ایک حسد اور کینہ پروری کا معاملہ تھا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں ناظرین کہ موصوف کے اندر اہل بیت رسول کے حوالے سے ایک خاص قسم کا کینہ ہے جس کو میں نے ایکسپیرینس کیا پورے 4-5 سال میں، اور دس از ٹرو، اور اس کا ایک دلیل میرے پاس ہے کہ ان کی رضامندی سے ہم نے ایک بل اہل بیت اطہار کے ویلفیئر کے حوالے سے جو بل اس کو تیار کیا، بڑی محنت کی، اس پہ 90% کام ہو چکا ہے، تو انہی کی مرضی سے ابھی تک وہ نہیں ہو سکا۔ اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، کیبنٹ میں جانا تھا، پارلیمان نے منظور کر دینا تھا، اور وہ کسی پہ احسان نہیں تھا۔ میں اس لیے بات نہیں کرتا، میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات بھی کی، اس لیے نہیں کہ میرا تعلق سادات سے ہے، میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے شہری ہیں، وہ آپ کے سٹیزن ہیں، ان کے رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں، وہ انہوں نے کی۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک اناد، وہ میں نے بالکل اس کا میں نے مشاہدہ کیا، اور جس طرح آپ سطحی گفتگو ان کی دیکھتے ہیں، ابھی حالیہ جو ان کی پریس کانفرنس کے بعد جو گفتگو ہے، یہ انداز گفتگو نہیں ہوتا بڑے منصب پہ۔ اور میں اس لیے اس پہ بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ بڑا عہدہ ریاست کا وقار ہے، ہمارے سامنے ہمیشہ ریاست کا عزت و وقار، پاکستان کا عزت و وقار، اس پہ ہم جو ہے نا ہمیشہ کمپرومائز نہیں کرتے، اس وہ وقار بلند ہونا چاہیے، اس عہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب بڑے منصب پہ آ کے چھوٹے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ سطحی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور میں جو ریسنٹ ان کا کلپ، وہ عام بندہ نہیں سن سکتا ہے، مہذب بندہ نہیں سن سکتا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آڈیو لیکس والے فاروق حیدر صاحب ہیں، اور میں کسی ان کے ذاتی پرسنل معاملے پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، نہ آڈیو لیکس کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، نہ ان کے ویڈیو سکینڈلز کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ذاتیات کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو ایشوز ہیں جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، اس کی سالمیت کے ساتھ ہے، استحکام کے ساتھ ہے، کشمیر کے ساتھ ہے، گورننس کے ساتھ ہے، اور جو بدعنوانی کے معاملے ہیں، جو ٹیکنیکل کرپشن ہے، جو سسٹمیٹک کرپشن ہے، جو ڈیلیبریٹ کرپشن ہے، ان تمام ایشوز پہ ہمیں بات کرنے کا حق ہے۔ اس کا موازنہ ایشوز پہ ہم کریں گے، میں نے کہا ہم سطحی بات نہیں کریں گے۔ اور اس حالیہ جو بات انہوں نے ہمارے خلاف بھرپور ایک دھواں تقریر کی، اس میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس ایشو کو لے کے بڑا طوفان بپا کر کے، اور اس میں جو مواخذہ ان کا ہونا ہے، وہ مواخذہ میں سمجھتا ہوں اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے مذہبی انٹرسٹ ایک پیسفل ایریا میں پیدا کرنے کی کوشش کی، اشتعال لوگوں میں، لڑاؤ لوگوں کو، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس اپنی گفتگو میں بڑی قابل اعتراض باتیں کی ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قسم پہ کفارہ کی بات کرتے ہیں، کوئی کفارہ شفارہ نہیں ہوتا، استغفر اللہ من ذالک۔ کفارہ شریعت محمدیہ نے کفارہ کسی بات کا رکھا ہے، وہ کفارہ ہے نہیں، یہ الگ بات ہے، وہ قسم ہم پہ اپلیکیبل ہے نہیں، یہ الگ بات ہے، باقی ممبران اسمبلی پہ اپلیکیبل ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن کفارہ تو شرعی بات ہے، کہ روزہ کوئی توڑتا ہے کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے قسم شرعی بات ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کوئی کفارہ شفارہ نہیں ہوتا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ معاملات دینی لوگوں سے، مذہبی ایکسپرٹس علماء سے ڈسکس کر کے تب بات کیا کریں۔ آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، آپ علم کی بات ہے، علم والوں سے بات کر کے کیا کریں۔ کفارہ ایک شرعی معاملہ، اس سے آپ نے علماء کی، اہل علم کی دل آزاری کی ہے۔ آپ نے پھر روحانی صوفیاء کی محفل کی کیفیات کے حوالے سے بات کی، آپ نے صوفیاء کرام کے احوال و مواجید پر اعتراض کیا ہے، آپ نے صوفیوں کی دھرتی اولیاء اللہ کی مذہبی ان کے روحانی جذبات کو مجروح کیا ہے، آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کر کے کہا اس طرح کا لوگوں کو شفاعت نصیب نہیں ہوتی، آپ نے بہت بڑی بات کر دی جس کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نے حسنین کریمین کی اولاد، آپ نے حسنین کریمین کی اولاد اہل بیت رسول کی دل آزاری کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے دکھ والی بات ہے۔ آپ نے لوگوں کی اس انداز میں اتنے منصب پر بیٹھ کے آپ نے اس طرح دل آزاری کرتے ہیں، اور یہ تمام باتیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑی قابل گرفت باتیں ہیں۔ ایک چھوٹے سے ایشو کو لے کے اتنا انریسٹ اور طوفان، فقط کس لیے؟ تاکہ آپ پہ پردہ پڑ جائے، آپ کی اس نااہلی پہ پردہ پڑ جائے، آپ کی کرپشن کہانی پہ پردہ پڑ جائے، آپ نے جو ڈیلیور نہیں کیا اس پہ پردہ پڑ جائے، جو ٹیلنٹ والے لوگ، جو اپرائٹ لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اس پہ پردہ پڑ جائے۔ لوگ اس طرح بیوقوف نہیں ہیں، آج میڈیا کا دور ہے، معلومات کا دور ہے، لوگ وہاں حقیقی معنوں میں گورننس چاہتے ہیں، سوشل جسٹس چاہتے ہیں، کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے چرب زبانی اور لغو زبانی میں نہیں آنا چاہتے۔ تو مجھے ان باتوں پہ بڑا افسوس ہے، اور ہمیں کیئر نہیں ہے ان لوگوں کی، ہمیں خیال اور دھیان ہے اپنے فالوورز کا، چاہنے والوں کا، ہم ان کا خیال نہیں کرتے، یہ جو مرضی کہتے رہیں، ان کی بات کے
دو جواب نہیں، ایک کے 100 جواب ہم دے سکتے ہیں علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں۔ اور میں ناظرین جو اگلی بات، اور میں اس پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو علماء کے فتوے ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی رائے اسٹیبلش نہیں کر سکتے، علماء کے فتویٰ، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وائرل ہو چکے ہیں۔ کوئی میں جا کے فتویٰ لے کے نہیں آیا ہوں، آپ فتویٰ دیکھیں، اور میں سب تمام مکاتب فکر کے علماء کے فتویٰ اس میں موجود ہیں، ان کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، ان کو آپ مطالعہ کریں، آن لائن جا کے سرچ کریں۔ اور سب نے مل کے مکاتب فکر نے فاروق حیدر صاحب کے اس فعل کی مذمت کی ہے۔ یہ قابل مذمت ہے، دنیا کے معاملات پہ اس طرح قسم کا اہتمام کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ استہزاء ہے۔ اور پھر اس گفتگو میں انہوں نے جس طرح یا بنی اسرائیل قرآن پاک کی آیت کا استہزاء کیا ہے، قابل گرفت بات ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے، یہ دینی مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والی بات ہے، یہ شاعر اسلام، دین اسلام کے شاعر کا مذاق کرنے والی بات ہے، اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو ان فتوا کو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس میں مذمت جہاں کی گئی ہے وہاں وہ لوگ جن پہ قسم ایپلیکیبل ہے ان کے لیے کفارہ ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم تو اس کی وضاحت کر چکے کہ ہم پہ ایپلیکیبل نہیں ہے، پھر بھی تقویٰ کا تقاضا ہے آپ معافی مانگے اللہ سے۔ میں تو اس ایک ایک لمحہ کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں گڑ گڑا کے، جو لمحہ موصوف کے پاس بیٹھ کے ان کی پارلیمانی پارٹی میں ہمارا گزرا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس طرح کے عذاب سے آئندہ اللہ تعالیٰ قوم کو بچا کے رکھے، اور لوگوں کو حقیقی معنوں میں تاکہ اچھے لوگ آئیں، انصاف والے، وہ لوگ جن میں اقربا پروری نہ ہو، برادری ازم نہ ہو، ٹرائبلزم نہ ہو، تعصب نہ ہو، جن کے اندر نفرت نہ ہو، جن کے اندر یہ امتیازی سلوک کرنے والے اور پھر جو کرپشن کرنے والے، بدعنوانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نجات عطا فرمائے۔ تو ان فتاویٰ کو علمی بات ہے، یہ معاملہ قسم کا، کفارہ قسم کا، یہ تمام چیزیں علمی ہیں۔ علم کی روشنی میں علماء سے پوچھ کے اس بات کو لوگ سمجھیں، کسی کے اس بہکاوے میں اور وسوسے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ اور میں ایک فتویٰ سے اقتباس پڑھ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ شریعت میں اصول موجود ہیں، ضابطے موجود ہیں، یہ تعویلیں نہیں ہیں۔ کوئی بندہ ایک اپنی زبان سے کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور اونچی آواز بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ علم کا مسئلہ، گہرائی میں جا کے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ فتویٰ میرے سامنے ہے۔ علماء کرام نے محض دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے قسم کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اختیار اور مرضی سے حلف یا قسم اٹھاتا ہے، وہ شرعاً منعقد ہو جاتی ہے۔ جائز امور میں قسم کی پابندی لازمی ہے، جائز امور میں، ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، اڈھاکزم کے ساتھ، میرٹ کے قتل کے ساتھ، لوگوں کے انتقام کے ساتھ، لوٹ مار کے ساتھ کھڑا رہنا، یہ قسم اور حلف کی پاسداری نہیں ہوتی ہے، یہ شریعت و دین ہے۔ مستقبل میں قسم کی خلاف ورزی کرنے والے پر کفارہ عائد ہوتا ہے، جس کفارہ کا آپ کہتے ہیں یہ کفارہ ہی نہیں ہے۔ اور بالخصوص قسم کے خلاف عمل کرنا شرعاً اور اخلاقاً زیادہ بہتر ہو تو قسم توڑ دینا اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ دینی تعلیمات ہے، یہ کسی گھر کی تعلیم نہیں، یہ دین اور اسلام کی تعلیم ہے۔ جب کوئی مسئلہ الجھ جائے تو دین میں اس کا راستہ موجود ہے، تو کہا شرعاً اخلاقاً اگر بہتر ہے تو قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دیا جائے۔ پہلی بات ہے قسم انسان بالکل یقیناً یہ قسم اٹھانا یہ کوئی اچھی کوئی مستحسن بات نہیں ہے، لیکن اگر ایسا عمل ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے اس کا، اگر ایسا عمل ہو گیا ہے اس کا کفارہ ادا کرے۔ یہاں اس فتویٰ میں حدیث شریف نقل کے، اس کا معنی ترجمہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1650، میں ریپیٹ کرتا ہوں، حدیث نمبر 1650۔ اگر کوئی شخص کسی چیز پر قسم اٹھائے اور اس کو معلوم ہو کہ قسم کے برعکس زیادہ بہتر ہے تو وہ قسم کو توڑ کر وہ بہتر کام کرے اور کفارہ ادا کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے اس میں راستہ موجود ہے، کوئی اس میں سیاسی بات نہیں، علم کی بات ہے، تحقیق کی بات ہے۔ تمام مکاتب فکر کے ذمہ دار علماء سے اس مسئلہ کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، رہنمائی لی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سنجیدہ لوگوں کو ظلم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بد ناانصافی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک میں یہ آخری بات کہوں گا، ہمارے باقی سارے بھائی جو اس پارلیمانی پارٹی میں تھے وہ اپنی جماعت میں رہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کو اس طرح کے ظلم اور جبر کے ساتھ کھڑا رہنے کے بجائے انہیں چاہیے
کہ وہ کفارہ ادا کر کے اس قسم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔